ہمارا ایک ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید میں, وہ ڈیفنس میں چوکیدار تھا, اور چوکیدار بھی 90s میں. وہ چوکیداری چھوڑ کر ادھر آ گیا ہمارے مدرسے میں ڈرائیونگ. میں نے کہا یار وہ کام آسان تھا, تمہاری تنخواہ بھی زیادہ تھی, تو تم وہ آسان جاب چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئے؟ یہ واقعہ تو اس نے مجھے 2000 کے بعد بتایا, لیکن یہ واقعہ ہوا 90 اور 2000 کے بیچ میں. کہنے لگا میں ڈیفنس میں جاب کرتا تھا چوکیداری کی, تو ایک دن کیا ہوا, جو جس لڑکے کے گھر میں جاب کر رہا تھا یعنی چوکیدار تھا, اس لڑکے کے ابا کی ڈیڈ باڈی آئی ایمبولینس میں. تو جو بھی ہاسپٹل والوں نے بولا کہ اس کے بیٹے کو اٹھا دو, کہ بولو تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. ابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, تو بھائی یہ ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر لو. کہہ رہے میں نے جا کے اٹھایا سیٹھ صاحب کو, سیٹھ صاحب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے, ایمبولینس باہر کھڑی ہوئی ہے. کہنے اس نے مجھے کہا کہ یار دفنا دو, میں بھی سو رہا ہوں, میری نیند خراب مت کرو. یہ ڈیفنس کا واقعہ ہے. غریبوں کے ہاں ایسے واقعات بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا ڈیفنس کے ہر گھر میں, جہاں مذہب ہے دولت کے ساتھ اگر مذہب ہو تو سبحان اللہ. جیسے جو کینیڈا اور امریکہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہے ہیں, ان کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں, ان کو دین بھی مل گیا, دنیا بھی مل گئی. ہمیں کینیڈا امریکہ سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ میرے بھائی مذہب مت چھوڑو مذہب, تو یہاں رہ کے مذہب چھوڑو گے برے حالات ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں یار میرے وہ پٹھان تھے ڈرائیور, کہتے ہیں ہم لوگ تو کئی سال باپ کا غم نہیں بھولتے. باپ کی میت ہو جائے اور تیرا باپ ہسپتال میں مر رہا تھا, تو گھر میں پڑا ہوا سو کیسے رہا ہے؟ غیرت مند آدمی تھا. کہہ رہے میں نے جاب ہی چھوڑ دی. کہہ رہے میں نے کہا میں بھی ان میں رہ کے ایسا نہ ہو جاؤں. آپ کہہ سکتے ہو اتنا بڑا بنگلہ تو ابا نے بنا لیا, کیا فائدہ میرے بھائی, بوڑھے کو جھونپڑی میں رہتا ہوں نا, خدا کی قسم اولاد کی محبت مل جائے وہ اس 1000 گز کے بنگلے سے اچھی ہے جس میں اولاد کی محبت بڑھاپے میں نہ ملے. اور مغربی دنیا میں نا کچھ تھڑے ہوتے ہیں, کچھ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں سارے بڈھے آ کے بیٹھتے ہیں, اپنے غم شیئر کرتے ہیں. یہ ڈیفنس میں بھی آپ کو ایسے تھڑے ملیں گے, اور اب ہر علاقے میں بننا شروع ہو گئے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی بیوی بچوں کو کما کے کھلایا, اعلیٰ تعلیم دلوائی, مذہب کو فوکس نہیں کیا. اب جب وہ ریٹائر ہو گئے تو بیوی بچوں نے ان کا خون چونکہ نچوڑ چکے تھے, اب وہ کسی کام کے نہیں ہے. اب نہ بیوی کچھ سنتی ہے نہ بچے کچھ سنتے ہیں. اب وہ سارے بڈھے اپنا غم شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا, ایک بوڑھے اٹھ کے گئے, گھر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. کسی نے کہا لگتا ہے کسی بزرگ نے کوئی بات کہہ دی ہے, دل پہ لے گئے ہیں. تو یہ بہت ہو رہا ہے الحمدللہ, اللہ معاف فرمائے, الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے مذہب نہیں سکھایا. تو اب نہ بیوی مانتی ہے نہ اولاد مانتی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کیونکہ نہ چھوڑ لیا انہوں نے. اور بھی کئی واقعات ہیں, میں سنانے بیٹھوں گا صبح ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے ابھی سے 4 شادیاں کرو, دبا کے بچے پیدا کر لو. ایسی کی تیسی سوسائٹی کی کیا خیال ہے؟ اور شادی بھی گھریلو عورتوں سے کرو, ان لبرل انٹیوں سے کر لی نا تو ایک بھی تمہیں گنجا کرنے کے لیے کافی ہے.